واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قسط نمبر 157 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، یہ تھی وہ رات اور یہ تھا وہ وقت جب یہ لڑکی تھیوڈور کو بتا رہی تھی کہ وہ ایک مسلمان جاسوس کو پکڑوا سکتی ہے، اور تھیوڈور نے اس سے کہا تھا کہ اس جاسوس کو اس کے سامنے قتل کروایا جائے گا۔ بالکل اس وقت مجاہدین اپنے سالار زبیر بن العوام کی قیادت میں ان کی ہدایت کے مطابق خندق کی رکاوٹوں پر درخت ڈال کر خندق عبور کر رہے تھے۔ قلعوں کی دیواروں پر چڑھنے کے لیے ایک تو کمند پھینکی جاتی تھی، اور اگر دیوار کمزور ہوتی تو ان میں شگاف ڈال لیا جاتا تھا۔ ایک طریقہ سیڑھیوں کے ذریعے اوپر چڑھنے کا بھی تھا۔ بابلیون کی دیواریں بہت ہی مضبوط، عام دیواروں کی نسبت زیادہ چوڑی اور اونچی بھی خاصی زیادہ تھی۔ اس بلندی کو دیکھتے ہوئے ہی مجاہدین نے 2 سیڑھیاں باندھ لی تھی تاکہ یہ دیوار کے اوپر تک پہنچ جائیں۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ قلعے کے محاصرے کو 8 مہینے گزر گئے تھے۔ عمرو بن عاص کبھی بھی محاصرے کو تول دینے کے حق میں نہیں ہوئے تھے۔ کچھ دن محاصرہ کر کے قلعے پر یلغار کر دیا کرتے تھے۔ بابلیون کی بات دوسرے قلعوں کے مقابلے میں بالکل ہی مختلف تھی۔ اندر کی رومی فوج کو ہی نہیں بلکہ فوج کے جرنیلوں کو بھی یقین ہو گیا تھا کہ مسلمان خندق عبور نہیں کر سکیں گے۔ وہ کہتے تھے کہ خندق عبور کرنی ہوتی تو یہ عربی مسلمان ایک دن کی بھی دیر نہ لگاتے، کسی نہ کسی طور پر خندق عبور کر لیتے۔ رومی بجا طور پر مطمئن تھے۔ خندق بہت چوڑی تھی اور رومیوں نے اسے جن خاردار تاروں اور نوکیلی سلاخوں سے بھر دیا تھا۔ انہیں عبور کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں تھی، اور نہ کوئی ذریعہ تھا کہ اسے عبور کیا جا سکتا۔ اس یقین نے رومی جرنیلوں کو اور ان کی فوج کو اتنا مطمئن کر دیا تھا کہ رات کو رومی پوری طرح بیدار رہتے ہی نہیں تھے، اور دیوار پر پہرے کی خاصی کمی ہو گئی تھی۔ گشتی سنتری رسمی طور پر 2-4 مرتبہ اوپر چکر لگاتے تھے۔ اس فوج کے سپریم کمانڈر جنرل تھیوڈور پر بھی بے نیازی اور بے پرواہی کا موڑ طاری رہنے لگا تھا۔ تھیوڈور تو مکمل طور پر مطمئن تھا کہ مصر کے اندر سے ہی اس کی کمک آ رہی ہے اور وہ مسلمانوں کے لشکر پر عقب سے حملہ کرے گا۔ اس نے اپنے اعلیٰ افسروں کو بتا ہی نہیں دیا بلکہ یقین دلایا تھا کہ بابلیون کے باہر خندق سے کچھ دور کی زمین مسلمانوں کے لشکر کا قبرستان بنے گی۔ رات عادی سے کچھ زیادہ گزری جب سالار زبیر بن العوام نے سب سے پہلے درختوں کے تنوں پر قدم رکھا اور شاخیں پکڑ پکڑ کر اور سنبھل کر آگے بڑھے اور خندق عبور کر لی، اور پھر واپس آئے اور خندق سے کچھ دور جا کر مجاہدین کو اپنے پاس میرے رفیقو، سالار زبیر نے کہا، مجھے پار جاتے اور واپس آتے دیکھ کر یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ کوئی آسان کام ہے۔ تم نے دیکھا ہے کہ یہ ٹہن تاروں کے گچھے اور نوکیلی سلاخوں پر رکھے گئے ہیں۔ ان پر جب جسم کا بوجھ پڑتا ہے تو قدم آگے رکھنے سے یہ ٹہنی دائیں بائیں ہلتے ہیں اور کچھ نیچے کو بھی ہو جاتے ہیں۔ شاخوں کا سہارا لینا پڑتا ہے، لیکن یاد رکھو کہ کوئی کمزور شاخ ہاتھ میں آ گئی تو وہ ٹوٹ بھی سکتی ہے، اور ٹہنیوں کے ہلنے سے اپنا توازن بگڑ بھی سکتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کوئی گر پڑا تو نوکدار سلاخیں اس کے جسم میں اتر جائیں گی، پھر خندق سے اس کی لاش ہی نکلے گی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم قدم آگے بڑھائیں ہی نہیں۔ فتح اور کامیابی صرف اس عطا سے ہوتی ہے جو دماغ کا حاضر رکھ کر خطرہ مول لیا کرتے ہیں۔ مت بھولو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کو بھی یاد رکھو کہ تم میری مدد کرو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ ان مجاہدین کو جو سیڑھیاں پار لے جائیں گے اور زیادہ ہی احتیاط سے ٹہنوں پر چلنا ہوگا۔ ہم جب خندق کے پار چلے جائیں گے تو ایک اور خطرہ موجود ہوگا۔ ہو سکتا ہے میدان صاف ہی ہو، لیکن ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ یہ خطرہ بھی موجود ہوگا۔ یہ خطرہ ان گھنے درختوں میں ہو سکتا ہے جو خندق سے قلعے تک کھڑے ہیں۔ ممکن ہے ان درختوں میں رات کے وقت کچھ رومی چھپے رہتے ہوں، اور رات بھی تاریک ہے۔ اگر رومی ان درختوں میں ہوئے تو نیچے سے گزرنے والوں کو تیر سے ختم کر دیں گے۔ بہرحال کسی درخت سے ایک بھی تیر آیا تو ہم جوابی کارروائی کر کے یہ خطرہ ختم کر ڈالیں گے، لیکن ذہن میں رکھ کر آگے بڑھنا ہوگا۔ ان ہدایات کے بعد سالار زبیر بن العوام نے چند ایک مجاہدین کو الگ کر کے کہا کہ 4 یا 5 آدمی ایک سیڑھی اٹھائیں اور خندق عبور کریں۔ مجاہدین نے فوراً اس حکم کی تعمیل کی اور 3 سیڑھیاں اٹھا کر خندق کی طرف چلے۔ سالار زبیر بن العوام ان کے آگے آگے خندق عبور کرنے لگے۔ نہایت احتیاط سے ٹہنیوں پر قدم رکھتے آہستہ آہستہ بڑھتے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں پار پہنچا دیا۔ پار جا کر رکے اور زبیر بن العوام نے 2 مجاہدین کو آگے بھیجا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ درختوں میں اگر رومی فوجی موجود ہوئے تو وہ ان دونوں کو پکڑنے کی کوشش کریں گے یا اوپر سے تیر چلائیں گے۔ اس خطرے کی نشاندہی
خواندگی کے لیے ان دو مجاہدین کی قربانی پیش کر دی گئی تھی۔ دونوں مجاہدین تاریکی میں گم ہو گئے اور کچھ دیر درختوں کے نیچے نیچے گھوم پھر کر بخیریت و عافیت واپس آ گئے۔ انہیں یقین ہو گیا کہ راستہ صاف ہے، اب پھلوں کے باغات کے یہ درخت مجاہدین کے محافظ بن گئے۔ یہ نہایت اچھی آڑ مہیا کرتے تھے جس سے دیوار پر کھڑے کسی رومی کو نظر نہیں آ سکتا تھا کہ کوئی دیوار کے قریب آ رہا ہے۔ رات تاریک تھی لیکن انسان سائے کی طرح نظر آ سکتا تھا۔ سیڑھیاں خندق کے اگلے کنارے کے قریب رکھوا کر زبیر بن العوام نے اپنے جان باز دستے کو اشارہ کیا کہ اب وہ آگے آ جائیں۔ اشارہ ملتے ہی پورا دستہ ایک دوسرے کے پیچھے خندق عبور کر گیا۔ سالار زبیر نے ان میں سے چند ایک جان بازوں کو الگ کر کے کہا کہ وہ سیڑھیاں اٹھا لیں اور قلعے کی دیوار تک پہنچ جائیں۔ باقی دستے کو وہیں رکے رہنے کو کہا اور پہلے دی ہوئی ایک ہدایت کو دہرایا۔ ایک بار پھر سن لو، زبیر بن العوام نے کہا، ہم جب اوپر جائیں گے تو ایک بار نعرہ تکبیر بلند ہوگا۔ اس نعرے پر جو مجاہدین میرے ساتھ جا رہے ہیں اوپر چڑھائیں گے، پھر سب مل کر اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں گے اور تم سب یعنی سارا دستہ دوڑ کر سیڑھیاں چڑھے گا اور اوپر آ جائے گا۔ خندق عبور کرنے سے پہلے زبیر بن العوام نے سپہ سالار عمرو بن عاص کو بھی ان نعروں کے متعلق بتا دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ جب تیسری بار نعرہ تکبیر بلند ہوگا تو پھر باقی دستے اوپر آ جائیں گے اور یہ دستے مزید سیڑھیاں اپنے ساتھ لائیں گے تاکہ دیوار پر چڑھنے میں زیادہ وقت نہ لگے۔ پھر یہ طے ہوا تھا کہ یہ دستے اگر نیچے جانے میں کامیاب ہو گئے تو قلعے کے 2-3 دروازے کھولنے کی کوشش کی جائے گی اور باقی لشکر ان دروازوں سے اندر آئے گا۔ یہ نعرے بجائے خود ایک خطرہ تھا، پہلے ہی نعرے پر رومی فوجی بیدار ہو کر اوپر آ سکتے۔ اس وقت چند ایک جان بازوں کو اوپر ہونا تھا، جن پر زیادہ تعداد میں رومی ٹوٹ پڑتے تو انہیں کاٹ کر دیوار سے پھینک دیتے، لیکن خطرہ مول لینے کے سوا کوئی چارہ کار نہ تھا۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیوز جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 158 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔